السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے اندر کوئی جادو ہونا یا پھر کوئی عصبی خلل ہونا یا کسی بھی طرح سے کسی بلاؤں کا رہنا یا گھر میں بیمار رہنا، ان تمام باتوں کے لیے گھر کے اندر ایک خاص عمل کیا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی پرانا عمل ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، کیا بھی ہوگا، لیکن اکثر جو یہ عمل کیا جاتا ہے تو صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے، یا جو کرنے والا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اسے معلوم ہوتا ہے تو وقت کی زیادتی کی وجہ سے وہ اس عمل کو مکمل نہیں کرتا، بلکہ تھوڑا سا کر کے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ کو اگر معلوم ہوگا تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آسانی کے لیے آپ کو پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل محمد محبوب قادری آپ کا اس ویڈیو کے اندر اور ہماری ویب سائٹ 90.com اور یوٹیوب چینل 90 آفیشیل کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کیلے دفن کرنے کا عمل۔ ہاں، یہ کیلے دفن کرنے کا عمل ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وجہ سے اگر آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی شیطانی چیز ہو، تو آپ اسے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی نے نیا مکان بنایا ہے تو اس کے لیے خاص کر لے، اور اس کے بعد پرانے مکان کے لیے بھی میں عرض کر دوں گا۔ اور جو اگر کسی کو معلوم ہے تو بھی ویڈیو پورا دیکھے، اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے ان کیلوں کی بیعت بھی ہوتی ہے اور اللہ کے ناموں کی بیعت بھی ہوتی ہے، تو اس کا بھی طریقہ اور اس کا بھی راز میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ضرور بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ کو کیلیں لے لینی ہے، اور یہ کیلیں کہیں بھی بازار میں آپ کو مل سکتی ہے، یا تو اجمیر شریف میں بھی ملتی ہے، یا بریلی شریف، یا تو کسی اور مقام پر بھی، یا کہیں کتاب گھر وغیرہ سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ وہ کیلیں کچھ اس طریقے سے دکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں مل رہی تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر بھی اس کیلوں کو منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ کیلے دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو مکان کو 15 دن کے لیے، یہ صحیح طریقہ ہے، مکان کو 15 دن کے لیے خالی کر دیا جائے، پھر 7 روز تک ہر روز 7 بار اذانیں، روزانہ 7 بار عشاء کی نماز کے بعد بلند آواز سے 7 مرتبہ اذان دینی ہے، اور اذان بھی کوئی اچھے آدمی سے، مطلب اچھا جو تلفظ کا جانکار ہو، اس سے دلائے، تاکہ صحیح طور پر اذانیں ہو سکے۔ 7 دن تک 7 مرتبہ آپ نے اذانیں دلوا دی یا دے دی۔ اس کے بعد 8ویں دن سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھنا یا پڑھانا شروع کرنا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں یا پڑھوائیں تو وہ بلند آواز سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اکثر ہمارے یہاں جو سورہ بقرہ پڑھنے آتے ہیں یا پھر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں آواز بالکل پست رہتی ہے، کہ جس سے عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے کہ بلند آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ سورہ بقرہ کا ایک ایسا عمل ہے، سورہ بقرہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے جنات کو، جادو کو اور دوسری بلاؤں کو، حمزات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، اور اس صورت کے جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ اس سے حاضری بھی کرواتے ہیں۔ تو کئی طریقے کے اس کے اندر راز پوشیدہ ہے، تو جتنا بلند آواز سے پڑھو گے اتنا ہی فائدہ ہے، اور تلفظ کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بھی پڑھے یا پڑھوائے تلفظ والا ہو، اس لیے کہ جتنا اس کا تلفظ درست ہوگا اتنا ہی آپ کے عمل کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ نے 3 دن تک آپ کو سورہ بقرہ پڑھانی ہے، اور سورہ بقرہ پڑھوانے کے بعد، اور سورہ بقرہ میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ زوال کا وقت نہ ہو، اور دوسرا عصر سے مغرب کا وقت نہ ہو۔ تو ان دونوں وقتوں اور مکروہ وقت کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پڑھوا سکتے ہیں، اور ہو سکے تو روزانہ کا ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے، اسی ٹائم پر آ کے آپ سورہ بقرہ یہ پڑھوائے۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کیلوں کو لے کر، اور ہو سکے تو روزانہ ان کیلوں پر بھی سورہ بقرہ کا دم کروا لیں۔ اب ان کیلوں کو 4 کیلیں ہوتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے،
3 کونوں میں اس کیلوں کو گاڑ دینی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو کیلیں وغیرہ آتی ہے اس میں بہت زیادہ آیت کریمہ وغیرہ لکھی ہوتی ہے، تو اس کو اور دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ابھی کے جو مکانات بنتے ہیں تو اس پر سائڈ وغیرہ میں ٹوائلٹ وغیرہ کا یہ رہتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کی بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ زمین میں کیلیں نہ گڑوائے بلکہ اوپری دیواروں کے کونوں کے اندر یا پھر چھت کے اندر آپ کیلیں گڑوا دیں۔ تو 3 کیلیں آپ کو گڑوانی ہے۔ جیسے ہی 3 کیلیں آپ نے جیسے آج صبح 7 بجے آپ نے گڑوائی تو ایک کونا اس کا باقی رکھ دینا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کونا باقی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک کونا جب آپ باقی رکھیں گے تو جو بلائیں وغیرہ ہے یا پھر جو اثرات ہے وہ تمام اس کونے سے نکل جائے گی۔ تو یہ آصفی خلل کے لیے بھی ہے، ہمزاد وغیرہ کے لیے بھی ہے، اور یہ سمجھ لیجیے ایک آپ کے گھر میں بندش ہو جائے گی کہ جس کے ذریعے کوئی بھی آنے والے وقت میں بھی آپ یا کوئی اور اس پر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ تو یہ، اور اس کے بعد جیسے آج 7 بجے آپ نے کیلیں گڑوائی اور سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد وہ 3 کیلیں گاڑ دے، اور اس کے بعد 24 گھنٹے بعد چوتھی کیل کو گاڑیں۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے بعد یہ آپ کو دوسری کیل کو گاڑنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ تو تھا جو نیا گھر وغیرہ بناتے ہیں یا پھر جو 15 دن کے لیے، اگر 15 دن کے لیے اپنے گھر کو خالی کرنا پڑے گا، اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، کوئی ایسا ہو نہ کر سکے کہ 15 دن کے لیے ہم لوگ اپنے گھر کو خالی نہیں کرا سکتے، بہت زیادہ دقت ہو جائے گی۔ لیکن یہ بہتر ہے، اگر آپ یہ نہ کر سکے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جس گھر میں رہتے ہیں اسی گھر کے اندر آپ کو 7 مرتبہ نہیں بلکہ 14 دن تک، 7 دن تک نہیں 14 دن تک اذانیں دلوانی ہے، اور جہاں تک ہو سکے الگ الگ روم میں دلوائیں، اور اس کے بعد اس عمل کو کیا جائے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ 24 گھنٹے آپ گھر میں جب وہ بلائے نکلے، یعنی 3 کیلیں گاڑنے کے بعد جو چوتھی کیل گاڑنے کا جب وقت آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس وقت ایک دن کے لیے، ایک دن بہت بڑی بات نہیں ہوتی، ایک دن کے لیے گھر کو خالی رکھے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ بلائے وغیرہ جو بھی ہے اثرات وہ نکل جائے۔ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھی ان کیلوں کو گڑوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔